هو الحبيب الذي ترجى أشفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. هو الحبيب الذي ترجى أشفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. وقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. سب حضرات بلند آواز سے پڑھیے: الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین. حمد و صلاۃ کے بعد میرے واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ کریمہ کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے. اس کا ترجمہ اور آج کی رات یعنی شب برات کے سلسلے میں چند باتیں اور کچھ اعمال سے متعلقہ کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی جائیں گی. بڑی محبت، ذوق، شوق، انہماک کے ساتھ سماعت فرمائیے. آج چونکہ بڑی رات ہے، جاگنے کی رات ہے، تو سب حضرات بڑی محبت کے ساتھ، ذوق اور شوق کے ساتھ تشریف رکھتے ہوئے سماعت فرمائیے. انشاءاللہ تبارک و تعالی کوشش کروں گا کہ آپ کے کام کی باتیں بیان کر سکوں. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ.
ہم نے اسے قرآن کو برکت والی رات میں نازل فرمایا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہاں برکت والی رات سے مراد شب برات ہے۔ اس کو شب برات کہنے کی کیا وجہ ہے؟ برات کے معنی ہیں آزاد ہو جانا، بری ہو جانا۔ اس کو شب برات اس لیے کہتے ہیں کہ اس رات نیکوکار لوگ دوزخ سے بری ہو جاتے ہیں، ان کو دوزخ سے برات مل جاتی ہے، اور جو بدکار سیاکار مجرم ہوتے ہیں ان کو جنت سے برات مل جاتی ہے اس رات۔ اس لیے اس رات کو شب برات یعنی بری ہونے کی رات کہا جاتا ہے، برات کی رات کہا جاتا ہے۔ جب ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف شب برات کو برکت والی نہیں کہا، بلکہ اور بھی بہت سی چیزیں قرآن میں ایسی مذکور ہوئی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے برکت والا کہا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو برکت والا کہا ہے۔ یہ قرآن مجید برکت والا ہے، اس کی کیا کیا برکتیں ہیں توجہ فرمائیے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضور کے صحابی حضرت ابو ہریرہ جو تمام صحابہ میں زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے ہیں، ان سے حضور نے فرمایا، اے ابو ہریرہ لبیک یا رسول اللہ، فرمایا قرآن پڑھتے رہو حتیٰ یاتیک الموت، حتیٰ کہ تمہیں موت آ جائے۔ عرض کی یا رسول اللہ، اگر میں قرآن پڑھتے ہوئے فوت ہو جاؤں اس کی برکت مجھے کیا حاصل ہوگی، کیا فائدہ ہوگا؟ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اگر قرآن پڑھتے ہوئے فوت ہو جاؤ گے تو تمہاری قبر کی رحمت کے فرشتے اس طرح زیارت کیا کریں گے جس طرح لوگ خانہ کعبہ کی زیارت کرتے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قرآن میں مبارک کہا گیا ہے، وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ، آپ فرماتے ہیں اللہ نے مجھے برکت والا بنایا ہے جہاں بھی میں رہوں۔ اور آپ کی برکت کیا ہے؟ آپ کی ولادت ہونے والی ہے۔ حضرت مریم ایک سوکھے ہوئے کھجور کے ٹھنٹ کے نیچے بیٹھی ہوئی ہے، پانی کی پیاس کا غلبہ ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی برکت سے ان کے قدموں سے ٹھنڈے پانی کا چشمہ بھی جاری ہوا، اور فرمایا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، اس ٹھنڈ کو پکڑ کر ہلاؤ، اس سے تازہ کھجوریں گریں گی۔ چنانچہ آپ نے ہلایا تو فوراً کھجوریں لگ بھی گئیں، پک بھی گئیں، اور گر کر آپ کی جھولی میں بھی گر پڑی۔ علاوہ بھی آپ کی برکت یہ ہے کہ مٹی کے پرندے بنا کر پھونک مارتے وہ سچ مچ کے پرندے بن جاتے۔
علاوہ ازیں آپ کی برکت یہ ہے کہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے. چنانچہ جب آپ نے یہ دعویٰ کیا وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں، تو قوم نے کہا آپ نئے نئے مرنے والوں کو زندہ کرتے، کسی پرانے مردہ کو زندہ کرے تو ہم جانے. آپ نے فرمایا چلو قبرستان میں گئے تو انہوں نے حضرت نوح کے بیٹے سام کی قبر پر ہاتھ رکھ دیا کہ اس کو زندہ کیجئے. آپ نے فرمایا قم بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا. وہ کھڑا ہوا تو اس کے بال سفید تھے. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تمہارے زمانے میں تو کسی کے بال سفید نہیں ہوتے تھے، تمہارے بال کیوں سفید ہو گئے؟ یاد رکھیے دنیا میں سب سے پہلا انسان جس کے بال سفید ہوئے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. سامنے کہا جب آپ نے مجھے یہ کہا کہ اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ تو میں نے یہ سمجھا کہ شاید قیامت قائم ہو گئی ہے. قیامت کے خوف سے میرے بال سفید ہو گئے. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی برکت ہے کہ ان کی برکت سے مردہ زندے ہوئے. اور میرے اور آپ کے آقا و مولا امام الانبیاء حبیب کبریا کے غلاموں کا یہ کمال ہے. حضور غوث اعظم بغداد کے ایک بازار میں جا رہے، ایک مسلمان اور عیسائی کا جھگڑا ہو رہا ہے. عیسائی نے کہا میرے پیغمبر افضل ہے اس لیے کہ انہوں نے مردوں کو زندہ کیا، اور تمہارے قرآن میں یہ شہادت موجود ہے، حالانکہ تمہارا قرآن کہیں یہ نہیں بتاتا کہ تمہارے نبی نے بھی مردوں کو زندہ کیا ہے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میاں کیا ہو رہا ہے؟ مسلمان نے کہا یہ کہہ رہا کہ میرا نبی تمہارے نبی سے افضل ہے اس لیے کہ اس نے مردوں کو زندہ کیا. آپ نے ارشاد فرمایا اے عیسائی میں نبی نہیں ہوں، صحابی بھی نہیں ہوں، تابعی بھی نہیں ہوں، تبع تابعین میں سے بھی نہیں ہوں، نبی پاک کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا غلام ہوں. چل قبرستان میں چلا چل، جس مردے کی قبر پر ہاتھ رکھے گا اگر میں اس کو زندہ نہ کروں تو مجھے محمد مصطفیٰ کا غلام نہ کہنا. اللہ یا رسول اللہ یا غوث اعظم زندہ باد. اس نے خستہ سی قبر پر ہاتھ رکھا، آپ نے فرمایا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا. وہ زندہ ہو گیا. اسی شاعر نے اسی مفہوم کو ادا کرتے ہوئے کہا کہ عیسیٰ کے معجزوں نے مردے جلا دیے ہیں، عیسیٰ کے معجزوں نے مردے جلا دیے ہیں، اور میرے نبی کے معجزوں نے عیسیٰ بنا دیے ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مبارک کہا گیا. اسی طرح کعبہ کو بھی مبارک کہا گیا. اللہ فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا. اللہ فرماتا ہے ہم نے سب سے پہلا گھر جو دنیا میں بنایا ہے وہ ہے مکہ میں خانہ کعبہ جو کہ مبارک ہے. کعبہ کو مبارک اس لیے کہا گیا کہ روزانہ 120 رحمتیں کعبہ کے اوپر نازل ہوتی ہے. 60 رحمتیں وہاں طواف کرنے والوں کے لیے، 40 رحمتیں وہاں نماز پڑھنے والوں کے لیے، اور 20 رحمتیں ان کے لیے جو کعبہ کا دیدار کرتے ہیں. مکہ معظمہ فتح ہوا. نبی پاک نے فرمایا بلا لبیک یا رسول اللہ،
کعبہ کی چھت پر چڑھ جاؤ، وہاں جا کر آذان دو۔ علماء کرام فرماتے ہیں آذان نیچے بھی ہو سکتی تھی، نبی پاک نے کعبہ کی چھت پر بلال حبشی کو کیوں کھڑا کیا؟ فرماتے وجہ یہ تھی کہ نبی پاک اپنی نسبت کی عظمت کا اظہار فرمانا چاہتے تھے۔ اے دنیا والو، بلال حبشی میرا غلام ہے، دیکھو آج میں نے ان کو یہ عظمت بخشی ہے۔ اے بلال، کعبہ کی چھت پر چڑھ کر آذان دو، اس لیے کہ میں یہ چاہتا ہوں اللہ کی 120 رحمتیں آج پہلے میرے بلال پر نازل ہوں اور اس کے بعد کعبہ پر نازل ہوں۔ یا رسول اللہ، اور یہ بھی کعبہ کی برکت ہے کہ کعبہ کے ارد گرد 300 نبیوں کی قبریں ہیں۔ 99 قبریں آب زمزم کا جہاں چشمہ ہے وہاں سے لے کر حجر اسود کے درمیان 99 قبریں ہیں۔ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان 70 نبیوں کی قبریں ہیں۔ انہی قبروں میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبر بھی ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کی قبر بھی ہے۔ یہی نہیں بلکہ کعبہ کی برکت یہ بھی ہے، حدیث میں آتا ہے جو کعبہ کا طواف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے اس طرح پاک کر دیتا جیسے آج ہی وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ کعبہ کا طواف کرنے سے سارے کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو بھی برکت والا فرمایا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس رات کو جو برکت والی کہا گیا ہے تو اس رات کی برکتیں کیا ہیں، تو جو فرمائیے ذرا۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا تاجدار اہل عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جب یہ رات آ جائے ساری رات نوافل پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، دن کو روزہ رکھو، اس لیے کہ یہ رات ایسی برکت والی ہے اللہ کی رحمت پہلے آسمان پر آ کر بلند آواز سے فرماتی ہے کوئی میرا بندہ مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں؟ ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا کہ میں اس کے رزق میں اضافہ کر دوں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام میری باری میں میرے پاس سوئے ہوئے تھے، اچانک آدھی رات کے وقت کھڑے ہو گئے۔ میں یہ سمجھی کہ شاید حضور اپنی کسی دوسری زوجہ کے ہاں تشریف لے گئے ہیں۔ میں نے جو اٹھ کر تلاش کیا تو میرا ہاتھ آپ کے پاؤں پر پڑا، میں نے دیکھا کہ آپ سجدے میں ہیں اور گر گرا کر دعائیں مانگ رہے ہیں۔ کبھی آپ قیام میں ہو جاتے ہیں، کبھی رکوع میں اور کبھی سجدے میں، ساری رات اسی طرح گزار دی۔ میں نے نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ آپ بڑی سخت ریاضت اور عبادت کرتی ہیں۔ فرمایا اے عائشہ کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یا رسول اللہ یہ کون سی رات ہے آپ اتنی سخت عبادت کر رہے ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ رات ہے، اس رات بندوں کے اعمال آسمان پر چڑھتی ہیں، جنہوں نے آئندہ سال فوت ہونا ہوتا ہے ان کی فہرست تیار ہو جاتی ہے، جنہوں نے اس دنیا میں آنا ہوتا ہے ان کی فہرست بھی فرشتوں کے سپرد کر دی جاتی ہے۔ اور ایک روایت میں اسی واقعہ کو علامہ عثمان بن حسن نے درۃ الناصحین میں اس طرح لکھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام میرے پاس سوئے ہوئے تھے، آدھی رات ہوئی تو حضور اٹھ کر چلے گئے، میں نے آپ کو تلاش کیا وہاں موجود نہیں تھے،
دوسری ازواج مطہرات کی ہاں تلاش کیا، وہاں بھی موجود نہیں تھے۔ پھر میں حضرت علی المرتضیٰ فاطمہ الزہرا کے گھر میں گئی، دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت علی المرتضیٰ فاطمہ الزہرا، امام حسن اور امام حسین آئے۔ کہا کیا بات ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا میں نبی پاک کی تلاش میں نکلی ہوں، بہت تلاش کیا، ملتے نہیں۔ وہ بھی آپ کے ساتھ ہو لیے مدینہ طیبہ میں جتنی مسجدیں تھیں سب میں نبی پاک علیہ السلام کو تلاش کیا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں چلو جنت البقیع میں تلاش کرتے، ہو سکتا ہے نبی پاک وہاں موجود ہوں۔ جب وہاں گئے تو دیکھا آپ نے سجدے میں سر رکھا ہوا ہے اور گر گرا کر امت کی بخشش کی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ ہم سب اپنے گرے بانوں میں منہ ڈالیں کہ ہمارا نبی ہر وقت ہماری بخشش کے لیے دعائیں مانگتا رہا۔ چنانچہ مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا آپ نے مانگی، فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یہ ابراہیم کی دعا ہے، یہ آپ نے مانگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ جو میری اتباع کریں وہ تو میرے ہیں، اور جو میری نافرمانی کریں یا اللہ ان کو تو ہی بخشنے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ اچھے میرے اور برے بولو تیرے۔ یہ خلیل اللہ کا مقام ہے، یا اللہ اچھے میرے بروں کو تو ہی بخشنے والا ہے۔ لیکن میرے اور آپ کے آقا و مولا کا یہ مقام آپ فرماتے ہیں شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، حضور فرماتے ہیں میری شفاعت قیامت کے دن میری امت کے بڑے بڑے گناہگاروں کے لیے ہوگی۔ اسی کا ترجمہ کسی نے کیا اور فرمایا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلام اس پر کے جس نے فضل کے موتی بخیرے ہیں، سلام اس پر کے جس نے فضل کے موتی بخیرے ہیں، سلام اس پر بروں کو جس نے فرمایا یہ میرے ہیں، سلام اس پر بروں کو جس نے فرمایا یہ میرے ہیں۔ جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی نا وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب تیرا اللہ تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا، تو حضور نے فرمایا اِذَا لَا أَرْضَىٰ وَوَاحِدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ، حضور نے فرمایا میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا ایک امتی بھی دوزخ میں رہے گا۔ اسی کا ترجمہ کسی شاعر نے کیا کہ فردوس میں رسول ہمارا نہ جائے گا، فردوس میں رسول ہمارا نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا، فردوس میں رسول ہمارا نہ جائے گا، جب تک کہ ہر ایک امتی بخشا نہ جائے گا، اور دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا۔
حضور نبی کریم علیہ السلام گر گرا کر اپنی امت کی بخشش کی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ جذب القلوب الی دیار المحبوب میں حضرت علامہ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا، وہ لکھتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام سے ملنے کے لیے آئے تو حضور گھر نہیں، تلاش کیا نہیں ملے۔ کسی نے کہا کہ وہ کبھی کبھی صلا پہاڑ کی طرف چلے جایا کرتے ہیں۔ جو لوگ حج کرنے کے لیے گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ مساجد خمسہ جہاں ہے اس کے قریب ہی یہ بائیں طرف ایک پہاڑ ہے جس کا نام ہے جبل صلا۔ جب خندق کھودی گئی تھی تو حضور علیہ السلام اس پہاڑ کی غار میں رات رہے تھے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نبی پاک کو تلاش کرتے ہوئے صلا پہاڑ کے اوپر چڑھ گیا، کیا دیکھتا ہوں نبی پاک کے غار میں سر بسجود ہے، سجدے میں سر رکھ کر امت کی بخشش کی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ میں نیچے اتر آیا، کافی دیر انتظار کی، مجھے گمان ہوا کہیں ایسا تو نہیں ہو گیا کہ حضور علیہ السلام کی روح مقدسہ کو سجدے میں قبض کر لیا گیا۔ میں دوبارہ جلا دیکھا کہ نبی پاک علیہ السلام سجدے میں ہے۔ میں قریب ہوا، حضور نبی کریم علیہ السلام نے سجدے سے سر اٹھایا اور فرمایا معاذ بن جبل ابھی جبریل امین میرے پاس یہ خبر لائے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ فرماتا امت کا غم نہ کیجئے، قیامت کے دن ہم آپ کی امت کے ساتھ وہی سلوک کریں گے محبوب جو تیری مرضی ہوگی۔ اعلی حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت علامہ ابن علامہ محقق ابن محقق مدقق ابن مدقق حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ اشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت فاطمہ حضور کے قریب ہو گئی، عرض کی ابا جان آپ جو سجدے میں سر رکھ کر گڑگڑا رہے ہیں کیا کسی دشمن نے حملہ کر دیا ہے یا کوئی وحی نازل ہوئی ہے؟ نبی پاک نے فرمایا فاطمہ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، آج کی رات شب برات ہے، میں اپنی امت کے گناہوں کی بخشش کی دعائیں مانگ رہا ہوں اور تم بھی میرے ساتھ سجدے میں سر رکھ کر میری امت کی بخشش کی دعائیں مانگو۔ میں اور آپ سب ہم اپنے گریبانوں میں منہ ڈالیں، نبی کے متعلق ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی گناہ سے معصوم ہے، اور باقی جتنے حضرات اس وقت جنت البقیع میں حضرت عائشہ، حضرت فاطمہ، حضرت علی المرتضی، امام حسن، امام حسین یہ ولی ہیں، اور ولی کے متعلق ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ گناہ سے محفوظ ہوتا ہے۔ جب وہ ہمارے لیے ساری رات گر گڑا کر ہمارے گناہوں کی بخشش کی دعائیں مانگتے رہے تو ہمیں بھی تو اپنے گناہوں کی بخشش کی دعائیں مانگنی چاہیے اور اپنے گناہوں سے خلوص نیت سے توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دیکھیں حضرت علامہ عثمان بن حسن درۃ الناصحین میں فرماتے ہیں کہ 13ویں رات تھی شعبان کی، حضرت جبریل امین نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے محبوب اٹھئے اور اس رات اللہ کی عبادت کیجئے۔ ساری رات نبی پاک علیہ السلام اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ جب صبح ہوئی جبریل امین نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم نے آپ کی امت کا 1/3 حصہ بخش دیا۔ نبی پاک نے فرمایا باقی 2/3 حصے کا کیا بنا؟ فرمایا اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ کہہ کر جبریل امین چلے گئے۔ جب 14ویں رات ہوئی تو پھر جبریل امین آئے، عرض کی یا رسول اللہ اٹھئے، اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائیے۔ حضور علیہ السلام ساری رات عبادت کرتے رہے اور امت کی بخشش کی دعائیں مانگتے رہے۔ جب صبح کا وقت ہوا جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم نے آپ کی امت کا 1/3 حصہ اور بخش دیا۔ نبی پاک نے فرمایا باقی جو 1/3 حصہ رہ گیا ہے اس کا کیا بنا؟ جبریل امین چلے گئے۔ جب 15ویں رات یعنی آج کی رات، یہ جو رات ہے، اس رات آئے تو پھر عرض کی یا رسول اللہ اٹھئے اپنی امت کی بخشش کے لیے دعائیں مانگیے۔ حضور پھر بیدار ہوئے، ساری رات امت کی بخشش کے لیے دعائیں مانگتے رہے۔ جب صبح ہوئی تو حضرت جبریل امین آئے، عرض کی یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم نے آپ کی ساری امت کو بخش دیا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کی امت کے لوگ شرک کرنے والے نہ ہوں، جادوگر نہ ہوں، گھروں میں تصویریں رکھنے والے نہ ہوں، ماں باپ کے نافرمان نہ ہوں۔ ان کے علاوہ کتنا بھی بڑا گناہگار کیوں نہ ہوگا، آج کی رات آپ کی دعاؤں کے صدقے سے ہم نے اس کا بیڑا پار کر دیا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ غوثیہ، یا غوث اعظم تم دستگیر۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ ذرا آسمان کی طرف دیکھی۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا تو 7 آسمانوں کے فرشتوں کو سجدے میں سر رکھ کر نبی پاک کی امت کی بخشش کے لیے دعائیں مانگتے ہوئے دیکھا۔ گویا تمام فرشتے نبی پاک علیہ السلام کی امت کی بخشش کی دعائیں مانگ رہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہم نے دیکھا پہلے آسمان کے دروازے پر ایک فرشتہ کھڑا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے خوش قسمتی ہے اس کے لیے جو شب برات میں رکوع کرے، یعنی آج کی رات جو رکوع کرے وہ بڑا خوش قسمت ہے۔ کیوں؟ حدیث میں آتا ہے جب بندہ مومن رکوع کرتا ہے جتنے اس کے ذمے گناہ ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے گناہ اس کی کمر پر لا کر رکھ دیے جاتے ہیں، اور جب وہ سجدے میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے، سجدے سے سر اٹھاتا ہے تو وہ سارے کے سارے گناہ اس کے معاف فرما دیے جاتے ہیں۔ دوسرے آسمان پر ایک فرشتہ ہے جو یہ کہہ رہا ہے خوش قسمتی ہے، بشارت ہے اس کے لیے جو شب برات سجدہ کرے۔ آپ حضرات نماز پڑھتے ہیں تو ہر رکعت میں کتنے سجدے کرتے ہیں؟ بولو کتنے؟ 2، ہر رکعت میں 2۔ کبھی آپ نے سوچا کہ ہم یہ 2 سجدے کیوں کرتے ہیں؟ علماء کرام فرماتے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مسجود ملائکہ بنایا، فرشتوں کو حکم ہوا حضرت آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا لیکن شیطان نے انکار کر دیا۔ 500 سال تک فرشتے سجدے میں سر رکھ کر سر بسجود رہے۔ 500 سال کے بعد جب انہوں نے اپنا سر اٹھایا دیکھا شیطان کا چہرہ خنزیر کا بن چکا ہے،
وہ ڈر گئے اور انہوں نے دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں شکریہ ادا کرتے ہوئے دوسرا سجدہ کیا. یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں پہلا سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. ایک تو پہلا سجدہ کیا اللہ کے ارشاد کی تعمیل میں, دوسرا شکریہ کے طور پر سجدہ کیا. انہوں نے وہ جو دو سجدے کیے وہ دونوں کے دونوں سجدے اللہ نے ہمیں ہر رکعت میں عطا فرمائے ہیں. ایک تو یہ وجہ ہے, اور دوسری وجہ کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے اور آخر کار اس نے مٹی ہی میں بولو چلا جا. پہلا سجدہ کر کے گویا ہم اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ہم اس مٹی سے پیدا ہوئے ہیں, اور دوسرا سجدہ کر کے ہم اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ آخر کار ہم نے اس مٹی ہی میں جلا جانا ہے. اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ انسان ذرا غور کرے, میں معمولی مٹی سے پیدا ہوا اور مٹی میں عاجزی ہوتی ہے. جب مٹی میں عاجزی ہوتی ہے تو مجھ میں بھی عاجزی ہونی چاہیے, اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں عاجزی مقبول ہے, تکبر غرور اور گھمنڈ مقبول نہیں ہے. اللہ کی سب سے پہلی مخلوق جس نے تکبر کیا وہ شیطان. بولو وہ کون ہے؟ شیطان. اللہ فرماتا ابا واستکبر وکان من الکافرین, اس نے سجدے سے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا. معلوم ہوا تکبر جو ہے یہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں پسند. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا فَإِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. اللہ فرماتا ہو زمین پر اکڑ کر چلنے والے, تکبر کرنے والے, تیرے اکڑنے سے ایسا تو نہیں ہوگا کہ تو پہاڑ کے برابر ہو جائے گا یا زمین کو پھاڑ دے گا. لہذا اکڑ کر مت چل, عاجزی کرتے ہوئے چل, اس لیے کہ تم مٹی سے پیدا ہوا اور مٹی میں عاجزی ہوتی ہے. اچھا اور دیکھیے سجدہ جو ہے, سجدہ ہم نماز میں کرتے ہیں تو اس کا ہمیں فائدہ کیا ہے؟ توجہ کیجیے. علماء کرام فرماتے ہیں شیطان نے 40 سال تک جنت میں فرشتوں کو پڑھایا ہے اور 40 سال تک اس نے زمین میں جہاد کیا ہے اور 40 سال تک اس نے زمین میں اللہ کی عبادت کی ہے. تو یہ بن گئے 1,20,000 سال, یعنی اس نے 1,20,000 سال اللہ کی عبادت کی. لیکن حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا تو وہ 1,20,000 سال کی عبادت اکارت گئی, ضائع ہو گئی. اس نے ایک سجدہ نہ کیا تو 1,20,000 سال کی عبادت ضائع ہو گئی. ہم ایک سجدہ کرتے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں 1,20,000 سال کی نفلی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے. کیونکہ 1,00,000 ایک سجدہ نہیں کیا تو 1,20,000 کی عبادت گئی. لہذا جو ایک سجدہ کرے گا اس کو 1,20,000 سال کی نفلی عبادت کا ثواب ہوگا. ایک فائدہ تو یہ. دوسرا فائدہ, جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا میرے آدم کو سجدہ کرو, سب سے پہلے اسرافیل نے سجدہ کیا. اللہ کو ان کی یہ اولیت اتنی پسند آئی, اللہ نے حضرت اسرافیل کی پیشانی پر الف لام میم سے لے کر والناس تک سارے کا سارا قرآن لکھ دیا. غور کرو میرے دوستو اور بزرگو, حضرت اسرافیل نے ایک سجدہ اللہ کے ارشاد کے مطابق کیا. اللہ نے اس کو اتنا انعام دیا کہ سارا قرآن اس کی پیشانی پر لکھ دیا. اور ہم دن رات اللہ تعالیٰ کے ارشاد کی تعمیل میں اگر فرض نمازوں کے سجدے کریں تو اللہ تعالی ہم پر کتنا کرم فرمائے گا. اور دیکھیے قیامت کا دن ہوگا جب سجدہ کرنے والے اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو ان کے سارے جسم گرد آلود ہوں گے, ہر طرف مٹی ہی مٹی ہوگی. فرشتے آئیں گے ان کے جسم سے گرد و غبار دور کریں گے, مٹی کو جاڑیں گے. لیکن یہ جو پیشانی کو مٹی لگی ہوگی,
فرشتے ہر چند کوشش کریں گے یہ مٹی دور ہو جائے، وہ مٹی دور نہیں ہوگی۔ آخر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے فرشتوں چھوڑ دو، یہ ان کے سجدوں کی مٹی ہے، یہ مٹی تم دور نہیں کر سکتے، یہ مٹی اس بات کی نشانی ہے کہ یہ سارے کے سارے میرے غلام چلے آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زندہ باد۔ اور دیکھیے جانور، بھینس، بکری، گائے، اونٹ، بیل، یہ سجدہ نہیں کرتے۔ بولو یہ سجدہ، جب یہ اللہ کی بارگاہ میں سر نہیں جھکاتے تو پھر ان کی راتیں کتنی چھوٹی ہیں کہ تیری بندی فاطمہ کا ایک سجدہ بھی مکمل نہ ہوا۔ انیس الارواح یہ ملفوظات ہے حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی کے، اور یہ حضرت خواجہ اجمیری کے پیر و مرشد، یہ ملفوظات حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے جمع کیے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد نے ایک مرتبہ فرمایا کہ بغداد میں حضرت جنید بغدادی اور شیخ شبلی یہ دونوں بغداد کے باہر سیر کرنے کے لیے نکل گئے۔ نماز عصر کا وقت آ گیا، انہوں نے دریائے دجلہ سے وضو کیا، نماز پڑھنے لگے تو دیکھا ایک بوڑھا آدمی ہے، سر پر لکڑیاں رکھی ہوئی ہیں، اور اس نے کہا ٹھہرو میں بھی وضو کر لوں، اکٹھے نماز پڑھتے ہیں باجماعت۔ انہوں نے فراست سے جانا، اتقوا فراست المومن فإنہ ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ انہوں نے فراست سے جانا کہ یہ کوئی صاحب دل ہے، اس کو کہا کہ آپ امامت کرائیں، انہوں نے کہا نہیں آپ میں سے کوئی امام ہو۔ انہوں نے اصرار کیا تو وہ جو لکڑیاں لایا تھا وہ امامت کے مصلی پر کھڑا ہو گیا۔ وہ جب سجدے میں جاتا اتنا لمبا سجدہ کرتا، اتنا لمبا سجدہ کرتا کہ یہ حیران رہ جاتے۔ لمبے لمبے سجدے کرنے کے بعد اس نے نماز کو ختم کیا، سلام پھیرا۔ انہوں نے کہا جناب آپ نے اتنے لمبے سجدے کیے ہیں کہ سورج غروب ہونے کے قریب ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا جب سجدے میں جا کر ایک مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہوں، دوسری مرتبہ نہیں کہتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لبیک یا عبدی کی آواز نہیں آ جاتی۔ اور یہ بات یاد رکھیے، سجدہ کس کو کہتے ہیں؟ سجدہ نام ہے 7 ہڈیوں کا زمین پر لگنا۔ 7 ہڈیاں کون سی ہے؟ ایک یہ ہڈی، 2 ہاتھوں کی ہڈیاں 3، 2 گھٹنوں کی 5 اور 2 پاؤں کی۔ بعض لوگ سجدے کی حالت میں پاؤں اٹھا لیتے ہیں، ان کی نماز نہیں ہوتی۔ ان پاؤں کو زمین پر لگانا فرض ہے۔ پاؤں اس طرح ساری کی ساری انگلیاں موڑ کر زمین پر لگنی چاہیے۔ 7 ہڈیاں زمین پر لگے تو سجدہ ہے، لیکن اب بھی ایک چیز اور دیکھی جائے گی، وہ جو سجدہ کر رہا ہے 7 ہڈیاں زمین پر لگا رہا ہے، اب اس کی نیت کو دیکھا جائے گا کہ اس نے جو سر جھکایا ہے، سجدے کی حالت بنائی ہے، تو اس کی نیت کیا ہے؟ کیا یہ نیت ہے کہ جس کو یہ سجدہ کر رہا ہے اس کو معبود سمجھ کر سجدہ کر رہا ہے؟ اگر اللہ کو معبود سمجھ کر سجدہ کر رہا ہے پھر وہ عبادت ہے، اور اگر کسی بت کو معبود سمجھ کر سجدہ کر رہا ہے تو پھر وہ مشرک ہے۔ بعض لوگ ماں باپ کی قبر کو بوسہ دیتے ہیں، ولیوں کی قبر کو بوسہ دیتے ہیں، اور کچھ لوگ دیکھ کر شرک کا فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ اللہ کہ یہ غلط ہے، ان کو دیکھنا چاہیے کہ یہ جو سجدہ کر رہا ہے اس کی نیت کو دیکھو، کیا یہ جو اس نے قبر کو بوسہ دیا ہے تو اس صاحب قبر کو معبود سمجھ کر سجدہ کیا ہے؟ اگر معبود سمجھ کر سجدہ کیا تو پھر وہ مشرک ہے، لیکن وہ سجدہ نہیں کر رہا بلکہ بوسہ دے رہا ہے، اور یہ جائز ہے، ناجائز نہیں ہے۔ میرے دوستو اور بزرگوں ذرا غور کرو،
اگر سجدہ مطلقاً سجدہ شرک ہوتا تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی فرشتوں کو حکم نہ دیتا کہ میرے آدم کو سجدہ کرو، کیونکہ اللہ شرک کا حکم، بولو اللہ شرک کا حکم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد، ان کی خالہ اور ان کے بھائیوں نے آپ کو سجدہ کیا، اگر مطلقاً سجدہ شرک ہوتا تو پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے متعلق کہنا پڑے گا کہ معاذ اللہ انہوں نے شرک کیا، حالانکہ اللہ کا نبی شرک مٹانے کے لیے آتا ہے، شرک کرنے کے لیے نہیں آتا۔ بہرحال نبی پاک علیہ السلام فرماتی ہیں میں نے تیسرے آسمان کا دروازہ کھلا ہوا دیکھا، اس دروازے پر ایک فرشتہ مجھے نظر آیا جو یہ کہہ رہا تھا بشارت ہے اس کے لیے، خوش قسمتی ہے اس کے لیے جو آج کی رات یعنی شب برات میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے۔ یاد رکھو 5 راتیں ایسی ہیں ان راتوں میں جو دعا مانگی جائے اللہ قبول فرماتا ہے۔ شب برات آج کی رات، اور آج جمعرات بھی ہے نا، ہاں شب برات اور جمعرات یہ 2 راتیں، کوئی بھی جمعرات آ جائے اس رات بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو آج بڑی اتفاق کی بات ہے کہ شب برات بھی ہے جمعرات بھی ہے، یعنی دعا قبول ہونے کی 2 شرطیں جمع ہو گئی۔ تیسری رات محرم کی 10ویں رات، اور باقی 2 راتیں عید الفطر کی رات اور عید الاضحیٰ کی رات، یہ 5 راتیں ایسی ہیں کہ ان راتوں میں جو دعا مانگی جائے اللہ قبول فرماتا ہے۔ اگر کوئی کہے جناب ہم نے تو ساری رات بھی دعائیں مانگی ہیں، ہماری دعائیں تو قبول نہیں ہوتی، یہ آپ کیا کہہ رہے؟ تو آؤ میں عرض کروں کہ دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی اور کیوں ہوتی ہیں، توجہ فرمائیے ذرا، میں اس بات پر بحث کروں، بڑی توجہ سے سنیے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ بصرہ میں جا رہے ہیں، لوگ آپ کے ارد گرد جمع ہو گئے، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو بھی مجھ سے دعا مانگے میں اس کی دعا کو قبول کروں گا۔ اہل بصرہ نے کہا ہم تو بہت دنوں سے دعائیں مانگ رہے ہیں لیکن بارش نہیں ہوتی، بارش کی دعائیں مانگتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ انہوں نے فرمایا تمہاری دعا اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ تم میں یہ 10 باتیں ہیں۔ تو جو فرمائیے کون کون سی؟ پہلی بات، تم اللہ کو خدا تو مانتے ہو لیکن اس کی اطاعت نہیں کرتے۔ دوسرا، تم رسول سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہو لیکن اس کی سنت پر عمل بولو نہیں کرتے۔ مثلا ایک آدمی کہتا جی مجھے نبی پاک سے بڑا عشق ہے، نبی پاک سے بڑی محبت ہے، جیسے کہ آج کل کے نعت خاں، داڑھی منڈے نعت خاں جب سٹیج پر آتے ہیں نعت پڑھتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ان سے بڑا کوئی عاشق نہیں ہے، اور رات کو نہ عشاء کی نماز نہ صبح کی نماز۔ کراچی کا ایک بہت بڑا مشہور نعت خواں ہے، میرے ساتھ ایک مرتبہ سفر میں چلا گیا تو اس نے راستے میں کوئی نماز نہیں، میں دیکھتا رہا کہ میں دیکھوں یہ اتنا بڑا عشق کا دعویٰ کرتا ہے کہ نماز بھی پڑھتا ہے لیکن کوئی نماز نہیں پڑھتا۔ نبی پاک کی محبت کا دعویٰ اور سنت واجب اور فرض کو ترک کر دے یہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت علامہ مولانا قاری احمد حسین صاحب ہماری جماعت کے بہت بڑے علامہ ہوئے، ایک مرتبہ عصر کی نماز ان سے چھوٹ گئی، نہیں پڑھی، رات کو نبی پاک کی زیارت ہوئی، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کیا تو حضور نے منہ موڑ لیا۔ بڑے عاشق رسول تھے، بڑی نعتیں پڑھا کرتے تھے، خود روتے تھے، مجمع کو رلاتے تھے۔ عرض کی یا رسول اللہ مجھ سے کیا گناہ ہو گیا؟ فرمایا عصر کی نماز تو تم نے پڑھی نہیں اور دعویٰ کرتے ہو میرے عشق کا۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو اور نبی پاک کی سنت پر عمل نہیں کرتے، لہذا تمہاری دعا کیسے قبول ہو؟ بولو بھی یہاں کوئی ایسا ہے جو یہ کہتا ہے کہ مجھے نبی سے محبت نہیں، جو یہ کہتا ہے مجھے نبی سے محبت نہیں وہ ہاتھ کھڑا کرے؟ کوئی ہے ایسا؟ نہیں۔ اچھا جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نبی سے محبت ہے وہ ذرا ہاتھ کھڑا کرے۔ ماشاءاللہ سب کو محبت ہے، بولو سب کو محبت ہے۔ اچھا جب محبت ہے
تو حضرت ابراہیم بن ادم فرماتے ہیں نبی پاک سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، نبی پاک کی سنت کو چھوڑتے ہو، تمہاری دعا کیسے قبول ہو؟ بولو یہ نبی پاک کی سنت ہے یا نہیں؟ بولو۔ تو نبی پاک کی محبت کا جنہوں نے دعویٰ کیا ہے ان کو چاہیے کہ اب اس داڑھی رکھنے کا وعدہ کر لیں، جو وعدہ سچے دل سے کرے وہ ہاتھ کھڑا کرے، جنہوں نے داڑھی رکھنی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالی نے فرمایا تیسری بات یہ ہے